السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج ہمارا سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورہ مبارکہ کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم قل هو اللہ احد اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ عز و جل لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کے انداز میں بھی انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ، اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے هو اللہ، هو اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے اور واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے هو اللہ، اور لفظ اللہ کے لام کو یہاں موٹا کر کے پڑھیں گے اور لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام کے اوپر یہاں کھڑی زبر ہے۔ لفظ اللہ کے لام کو ہمیشہ لمبا تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن موٹا پڑھا جاتا ہے یا باریک پڑھا جاتا ہے، اس کا فیصلہ اس سے پچھلے حرف کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یعنی لفظ اللہ کے لام سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آئے یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو یہاں آپ نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ هو اللہ، هو اللہ احد، احد، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ احد، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی، اور ہا کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال ساکن ہونے کی وجہ سے دال کو ہلا کر پڑھیں گے۔ احد، اللہ الصمد۔ اس آیت مبارکہ کے توڑ جوڑ دیکھ لیں، یہ لفظ بڑا اہم ہے۔ حمزہ زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش صاد حس، اللہ صاد زبر صا، اللہ الص، میم زبر ما، اللہ الصم، دال پیش دو، اللہ الصمد، اور وقف کی حالت میں دال کو ساکن کرنا ہے وقفاً، اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد، اور صاد کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز بھی پیدا کر کے پڑھنی ہے، اور آخر سے دال کو ہلانا ہے۔ صمد، صمد، لم یلد، لم یلد، کیا پڑھیں گے اس لفظ کو؟ لم یلد، میم کے اوپر یہاں آپ نے گنہ نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے لم یلد، لم یلد، اس طرح سے نہیں پڑھنا، یعنی میم کے اوپر گنہ نہیں کرنا۔ یہاں میم کے اوپر گنہ نہیں ہوگا۔ میم کے اوپر گنہ تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد یا ہے، با نہیں ہے، تو یہاں میم کے اوپر گنہ نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے لم یلد، یلد، اس لفظ کو پڑھیں گے یلد، لم یلد، اور دال کو ہلائیں گے لم یلد، یلد، دال کو ہلا کر پڑھیں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ یولد، یولد، کیا پڑھیں گے اس کو؟ یو، یا کو لمبا کریں گے، یا پیش واو، یو، لام زبر دال لد، یولد، وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
ولم یکن لہ، اس لفظ کو اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں یقول اللہ، یعنی اس لام کو موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں اکثر لوگ۔ اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، یہاں آپ نے اس لام کو موٹا نہیں کرنا۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لام صرف تب موٹا ہوتا ہے جب وہ لفظ اللہ کے لام کے اندر ہو، یعنی صرف لفظ اللہ کے لام کو موٹا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی لام کو موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس کے توڑ جوڑ دیکھ لیں، یا زبر یا، کاف پیش لام کل، اب یہ جو کاف ہے اس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ میں نے اس کاف کے اوپر پیش پڑھی ہے اور اس کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملایا ہے، یہ جو درمیان میں نون ساکن لکھا ہے اس کو میں نے نہیں پڑھا۔ تو دیکھیں جب اس کے توڑ جوڑ کریں گے یا اس کو رواں پڑھیں گے، دونوں طرح ہی کاف کو ہم نے سیدھا لام کے ساتھ ملا دینا ہے، یہ جو درمیان میں نون ہے اس کو نہیں پڑھنا۔ کاف پیش لام کل، یا کل لام زبر لا، یا کل لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو، یا کل لہو، اور ہا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ یا کل لاہو، لام کو لمبا نہیں کرنا، لاہو نہیں پڑھنا، اکثر لوگ لاہو پڑھ دیتے ہیں، لاہو نہیں، لہو، لہو، یا کل لہو کفوا ولم یکن لہو کفوا احد، احد، ولم یکن لہو کفوا احد، یہ کفوا لفظ کے بھی توڑ جوڑ دیکھ لیں، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کفوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس مکمل سورہ مبارکہ کو تلاوت کے انداز میں بھی دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ۔